ہمیں اور آپ کو سب سے پہلی ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک مومن بندے کو ہزاروں نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین سے ہمیشہ خوف اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ خشیت رکھنا چاہیے، اور یہ ڈر اپنے دل اور دماغ میں محسوس کرنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی عبادتیں اور ہماری اور آپ کی بندگی اور ہماری اور آپ کی نیکیاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوں گی یا قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو کیفیت ہوا کرتی تھی، ہزاروں نیکیاں کرنے کے باوجود زندگی بھر اپنے ایک ایک پل کو اللہ رب العالمین کے راستے میں بتانے کے باوجود کہ وہ موت کے وقت اس بات کے لیے رویا کرتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیکیاں پیش ہوں گی تو اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت عطا فرمائے گا، یا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ ٹھکرا دی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی۔ اور اتنا روتے تھے اور اس بات کا احساس کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں خاتمے کے وقت ہمارے اور آپ کے نام عمل میں اس بات کو لکھ دیا جائے کہ نعوذ باللہ ہم منافق ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ملیکہ جو مشہور تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 30 سے زیادہ صحابہ کرام سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے حدیثوں کو پڑھا، ان کی زندگی کو دیکھا، ان کے ساتھ میں نے جزیرۃ العرب کے اندر اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھا اور حاصل کیا۔ کہا یہ 30 کے 30 صحابہ کرام ایسے تھے کہ سب کے سب نیکیاں کرنے کے باوجود ان کے خوف کا، اللہ سے ڈر کا یہ عالم تھا کہ اپنے اوپر نفاق کا خطرہ محسوس کرتے تھے، اس بات سے ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نیکیاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کسی وجہ سے اور کسی سبب کی بنیاد پر رد کر دی جائے اور اللہ رب العالمین انہیں ٹھکرا دے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، یہ خوف ہماری اور آپ کی زندگی کا، ہمارے اور آپ کے عقیدے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اسی خوف کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ المومن بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے، اسے اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے امید ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرتیں پا لینے کے لیے وہ اس دنیا کے اندر جد و جہد کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ موقع، نیکیوں کا یہ موقع، قیام اللیل کا یہ موقع، قرآن مجید کی تلاوت کا یہ موقع، صدقات و خیرات کا یہ موقع اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہمیں اور آپ کو عطا کیا تھا تاکہ ہماری اور آپ کی امیدیں اللہ رب العالمین کے جناب میں مضبوط ہو جائے، تاکہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے اور اللہ رب العالمین کی مغفرتوں سے مایوس نہ ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اور آپ کی بندگی کا اور عقیدے کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سے بنیادی اسباب ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی نیکیوں کو ٹھکرا سکتا۔ اس لیے میرے دینی بھائی اور دوستو، صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا بھی چاہیے، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے، ان کمیوں کو اور غفلتوں کو محسوس کرتے ہوئے جو ہماری اور آپ کی زندگی میں پیش آتی۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرماتے تھے گناہوں کے سلسلے میں کہ ایک مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے
تو اسے ایسا احساس ہونا چاہیے کہ گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے اور پہاڑ اس کے اوپر اپنے پورے بوجھ کے ساتھ، اپنے بھاری بھرکم وزن کے ساتھ بالکل گرنے کے قریب ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو احساس دلایا کہ ہم گناہوں کی آگ میں دنیا کے اندر جل رہے ہیں۔ یہ دنیا اور ہماری اور آپ کی یہ زندگی قدم قدم پر ہمیں اور آپ کو گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے اور گناہوں کی آگ میں ہمیں اور آپ کو جلانے کے قریب ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی مغفرت ہماری اور آپ کی زندگی میں شامل حال نہ ہوئی، اللہ رب العالمین کی رحمت ہماری اور آپ کی زندگی میں شامل حال نہ ہوئی، تو ہم اور آپ دنیا کے اندر بھی ناکام اور نامراد ہو جائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ناکامی اور نامرادی حاصل ہوگی۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ہمیشہ توبہ کیا کرتے تھے، اور نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اظہار کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی میں اپنے آپ کو لگایا کرتے تھے۔ شکر گزاری کا یہ لمحہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اور اس کے آخری لمحات میں ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ظاہر ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے، کھانے اور پینے کی متنوع اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے اس کائنات میں محروم تھے، لیکن رمضان آیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اپنی رحمتوں کے اور برکتوں کے دہانے کھول دیے۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں وہ چیزیں جو کبھی ہمارے گھروں کے اندر، جو کبھی ہمارے دسترخوانوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہے، رمضان آتا ہے، پورے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی برکھا ہوتی ہے، نعمتیں تمام ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہماری اور آپ کی زندگیوں میں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں، ہمارے اور آپ کے بچوں پر، ہمارے اور آپ کے کھانے اور پینے میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزاری جاری رہے گی ان نعمتوں پر تو اللہ رب العالمین مزید نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہی یہ وہ بنیاد ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی میں نعمتوں کو جاری رہنے کے لیے، نعمتوں کے باقی رہنے کی ضمانت اور گارنٹی ہمیں اور آپ کو دیتی ہے۔ اگر شکر گزاری کا یہ جذبہ ہماری اور آپ کی زندگی سے ختم ہو گیا، شکر گزاری کا یہ لمحہ اور اس کا احساس ہماری اور آپ کی زندگی سے ختم ہو گیا، تو ہماری اور آپ کی نعمتوں کے دروازوں کو اللہ رب العالمین بند کر سکتا، رحمتوں کے کھلے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے دروازے ہم سے اور آپ سے روٹ سکتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ تو ایسا رہا کہ کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم سارے لوگوں نے اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اللہ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا، چاہے وہ مال کمانے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ فائدہ حاصل کرنے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر روزی پانے کے تعلق سے ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر کس طریقے سے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین اس کی رحمتوں اور اس کے برکتوں کے سائے میں صرف مسلمانوں کو نہیں، دنیا کے تمام لوگوں کو فیض پہنچاتا۔ ہم اہل اسلام کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کو جو ہم نے اور آپ نے پایا ہے، اپنا کھویا ہوا سبق بھی یاد کریں، اور شکر گزاری کے جو لمحات ہم سے اور آپ سے چھوٹ گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے، ان کا احساس کر کے اور ان کو اپنی زندگی میں واپس لا کر کے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اپنی زندگی کے اندر اظہار کریں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ توبہ یہ ایک ایسی عبادت اور نیکی ہے جو اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو قریب کرتی ہے اور جوڑتی ہے۔